الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب تقوی ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ بتائیں کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں. پوچھا آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، تو آپ کے گزرنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا بڑی احتیاط کے ساتھ، اپنے کپڑے بچا کر بڑی احتیاط کے ساتھ گزرا ہوں. فرمایا تقوی یہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اتنی احتیاط کے ساتھ رہے کہ گناہ کا کوئی کانٹا اس کے دامن کو داغدار نہ کرے، اس کو زخمی نہ کرے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تمہارے جو دل کی کیفیت ہے، تمہارے جو دل کے معاملات ہیں، تمہارے اندر کے جو معاملات ہیں، ان کو ایک تشت کے اندر رکھ دیا جائے اور پھر سرے بازار ان کو پھیلایا جائے تو اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. یہ تقوی ہے. اب تقوی اختیار کریں گے ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. پہلا انعام تو تقوی اختیار کرنے والوں کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور فارق عطا کرے گا، ایک فرقان عطا کرے گا جو حق اور باطل کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان اس نور کے ذریعے وہ بندہ فرق کر لے گا. دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اس تقوی کی بنیاد پر اللہ ان کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ تو ہے تقوی. اب دوسری چیز جو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اب یہ سچوں سے مراد کون ہے؟ صادقین سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے صادقین سے مراد مشائخ ہیں، اولیاء اللہ ہیں. مشائخ کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، اس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے. مشائخ کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے دوستوں کے ساتھ مل جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خالتوہم
کونوا مثلہم، تم ان کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ، اس طرح مل جاؤ کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے۔ کیوں؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ اس طرح مل جاؤ ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے۔ تو بھائیو، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، جوتا ملتا ہے جوتے والے کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ ان کی صحبت اختیار کرنا، اب اس سے ہوگا کیا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا انعام جو اللہ نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اللہ نے یہ صحبت کا لفظ چنا۔ صحابی صحبت سے ہے، مجلس اختیار کرنے سے ہے، صحبت کا لفظ چنا۔ اگر اس سے اعلیٰ کوئی اور لفظ ہوتا اللہ ان کے لیے وہ لفظ انتخاب کرتا، وہ لفظ انتخاب کرتا۔ اب دیکھیں، ایک ادنا صحابی اس کی نیکیاں اتنی نہیں، اس کے پاس نمازیں اتنی نہیں، اس کے پاس صدقہ خیرات اتنا نہیں، لیکن اس کو جو اللہ نے مقام دیا وہ نمازوں کی بنیاد پر نہیں، وہ نیکیوں کی بنیاد پر نہیں، اللہ نے جو اس کو مقام دیا وہ روزے زیادہ رکھنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جو ان کو مقام ملا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے پر ملا، صحبت کی اختیار کرنے پر ملا۔ یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ جس کو میسر آ جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک گھڑی، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لینا 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس گیا، کہا حضرت یہ جو شعراء لوگ ہیں نا بڑے عجیب ہیں، غلو کر جاتے ہیں، اور کہا کہ حضرت روم رحمہ اللہ نے یہ جو شعر کہا نا اس میں کچھ زیادہ ہی غلو کیا۔ کون سا شعر؟ کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک ولی کی صحبت اختیار کرنا 1000 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یہ غلو کیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اگر یہ شعر میں پڑھوں تو یوں پڑھوں گا، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک ولی کی صحبت اختیار کرنا 1,00,000 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو 100 سالہ عبادت سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ نے 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ حضرت نے فرمایا جو آدمی نیکیاں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے، اس کو اپنی عبادت کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اگر وہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جاتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی عبادات قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سومنات کی جنگ سے پہلے یہ گئے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس، درگاہ لگی ہوئی ہے، حضرت بیٹھے ہیں، ایک مرید کی جھولی میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کا سر ہے، اور اس کو کہا مرید کو کہ میرا سر دیکھو، خشکی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے سر میں، ذرا دیکھو۔ اب یہ خواجہ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے شیر کے اوپر سواری کی، سانپ کو لاٹھی بنا کر استعمال کیا۔
تو مرید کی جھولی میں سر ہے، وہاں پر تشریف فرما ہے سلطان محمود غزنوی، یہ ہے درگاہ میں بات پہنچی، سلطان آ رہے ہیں، جو مرید تھا اس نے سر حضرت کا سر چھوڑ دیا، ہاتھ پیچھے ڈالیا، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا بادشاہ آ رہے ہیں۔ میں بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، تو جو کام کر رہا ہے اپنا کر۔ سلطان محمود غزنوی درگاہ میں داخل ہوئے، حضرت نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت سومنات کی جنگ ہے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو میں آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الحسن خرقانی رحم اللہ نے اپنا جبہ اتارا، سلطان محمود غزنوی کو دیا، کہا اگر تجھے شکست ہونے لگے تو یہ جبہ سامنے رکھ لینا، اللہ سے یوں دعا کرنا، اللہ اگر اس جبے والے کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہمیں فتح عطا فرما۔ سلطان محمود غزنوی سومنات کی جنگ میں شامل ہوئے، مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں وہ بات آئی جو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحم اللہ نے کی تھی، انہوں نے وہ جبہ لیا، سامنے رکھا، دعا کی، اے اللہ اگر اس جبے والے کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہمیں فتح عطا فرما۔ سومنات کا بت ٹوٹا، جنگ فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی، واپس آئے، درگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ کیا کہا تھا تو نے؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا میں نے یہ کہا اللہ اگر اس جبے والے کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہمیں فتح عطا فرما۔ پھر کہا فتح ہو گئی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحم اللہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو یہ کہتا نا اللہ اگر تیرے ہاں اس جبے والے کی کوئی قیمت ہے مجھے پوری دنیا کا حکمران بنا، خدا کی قسم اللہ تجھے پوری دنیا کا حکمران بنا دیتا۔ یہ صحبت، اللہ والوں کی صحبت، یہ جبے کا اتنا اثر ہے اور خود جس کا جبہ ہے اس کا کتنا اثر ہوگا۔ اور پھر یہاں پر بس نہیں، سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے، اس نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی جنت میں سیر کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بادشاہوں کا تو بڑا لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے، آپ جنت میں کیسے؟ تو انہوں نے بتایا بات یہ ہے جب میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحم اللہ کے پاس گیا تھا نا دعا کرانے کے لیے تو حضرت نے دعا کی، وہاں پر نماز کا وقت ہوا، سارے چلے گئے، میں نے ان کے درگاہ کی جو مٹی تھی اس کو اٹھا کر اپنے چہرے پر ملا اور اس مٹی کے ملنے کی برکت تھی، اللہ جب میرا حساب لینے لگے نا اللہ نے فرمایا تیرے اپنے اعمال تو ایسے تھے تو جہنم کا حقدار تھا لیکن میرے دوست کے قدموں کی مٹی تیرے چہرے پر آ گئی، میں اللہ اس حیا کی وجہ سے آج تجھے جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ہے 100 سالہ طاعت بے ریا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ بایزید بستامی رحم اللہ بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، بیٹھے ہیں ایک جگہ، ان کو الہام ہوا، جو کسی بزرگ کو الہام ہوتا ہے نا القاء ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامات اولیاء برحق ہیں۔ ان کو الہام ہوا کفار کا فلاں جگہ پر مجمع لگا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہودی اور عیسائی وہاں پر موجود ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیں لیکن وہاں پر جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے اپنے لباس میں نہیں جانا، ان کا حلیہ اپنا کر جانا ہے۔ بایزید بستامی اٹھے، زنار باندھی، کفار کا حلیہ اختیار کیا، 80,000 کا مجمع ہے،
وہاں پر جا چلے گئے اور اس مجمع کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے. ان کا بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا خطیب، اس نے واعظ کرنا تھا. سٹیج پر آیا، جب اس نے مائک سنبھالا نا، آیا بات کرنے لگا. ادھر حضرت بیٹھے تھے درمیان مجمع کے بایزید بستامی. انہوں نے اپنی جو روحانی کیفیت تھی اس پر ڈالی، اس کی زبان خاموش ہو گئی، چپ ہو گیا، بول نہیں پا رہا. مجمع میں شور ہوا، ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس راہب نے کہا بات یہ ہے، اس مجمع کے اندر کوئی محمدی آیا ہے، محمدی آیا ہے، اس کے کلمے کا اتنا نور ہے، اتنی طاقت ہے کہ میری زبان اس کے سامنے کھل نہیں سکتی. تو مجمع نے کہا آپ اس کو اٹھائیں، اگر آپ نہیں کہتے آپ اشارہ کریں، ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں اس کو اس کی جان کی ضمانت دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، اے محمدی، تو جس جگہ پر بیٹھا ہے، تجھے اس پیغمبر کا واسطہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، تجھے اس اللہ کا واسطہ جس کی تو فرما برداری کرتا ہے، جس جگہ پر بیٹھا ہے وہیں پر کھڑا ہو جا. بایزید بستامی کھڑے ہوئے. اس نے کہا میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے. بات بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کرو، میں جواب دوں گا. اس نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں، ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں. بایزید بستامی نے فرمایا اللہ واحد لا ثانی لہ، وہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں، قل هو اللہ احد. راہب نے کہا وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا کوئی نہیں. کہا لیلا و نہارا، رات اور دن دو ہیں، ان کا تیسرا کوئی نہیں. راہب نے کہا وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا کوئی نہیں. کہا عرش، کرسی، قلم، یہ تین ہیں، ان کا چوتھا کوئی نہیں. راہب نے پھر سوال کیا، کہتے ہیں وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں کوئی نہیں. فرمایا تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، آسمانی چار کتابیں ہیں، ان کا پانچواں کوئی نہیں. اس نے کہا پانچ بتاؤ جن کا چھٹا کوئی نہیں. بایزید بستامی نے کہا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچ نمازیں، ان کا چھٹا کوئی نہیں. اس نے پھر سوال کیا، کہتا ہے چھ بتاؤ جن کا ساتواں کوئی نہیں. میں وہ 6 دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، خلقنا الارض، خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، دن 6 ہیں، ان کا ساتواں کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ 7 بتاؤ جن کا 8واں کوئی نہیں. میں وہ 7 آسمان ہیں، ان کا 8واں کوئی نہیں. پھر سوال کیا، کہتا ہے وہ 8 بتاؤ جن کا 9واں کوئی نہیں. میں وہ اللہ کے عرش کو تھامنے والے 8 فرشتے ہیں، ان کا 9واں کوئی نہیں. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، ان سے کہا وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں کوئی نہیں. میں وہ 9 شخص تھے جو اللہ کی زمین میں فساد کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس نے پھر سوال کیا، کہتا ہے وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں کوئی نہیں، یعنی عشرہ کاملہ. فرمایا حج تمتع کرنے والا شخص حدیث ساتھ نہ لے کے جائے تو اس پر 10 روزے آتے ہیں 3 ایام حج میں، 7 لوٹنے کے بعد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ. یہ 10 ہیں، ان کا 11واں کوئی نہیں. اس نے پھر سوال کیا، کہتا ہے وہ 11 بتاؤ جن کا 12واں کوئی نہیں. فرمایا وہ برادران یوسف ہیں، 11 ہیں، ان کا 12واں کوئی نہیں. پھر سوال کیا، کہتا ہے وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں کوئی نہیں. میں 12 سال کے مہینے ہیں، ان کا 13واں کوئی نہیں. اس نے کہا وہ 13 بتاؤ جن کا 14واں کوئی نہیں. بایزید بستامی نے فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، ایک ان کا والد، ایک ان کی والدہ، 13 ہے، ان کا 14واں کوئی نہیں.
اس نے پھر سوال کیا، کہتے ہیں وہ قوم بتاؤ جس نے جھوٹ کہا اللہ نے جنت میں بھیج دیا، وہ قوم بتاؤ جس نے سچ کہا اللہ نے جہنم میں بھیج دیا۔ تو بھائی یزید بستامی نے فرمایا وہ قوم جس نے جھوٹ کہا اللہ نے جنت میں بھیجا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، بھیڑیا کھا گیا۔ حالانکہ یہ جھوٹ کہا تھا انہوں نے، علماء نے لکھا انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا۔ اور وہ قوم جس نے سچ کہا اللہ نے پھر بھی جہنم میں بھیج دیا، میں وہ یہود و نصارہ تھے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود، یہ بات تو سچ کی انہوں نے، لیکن نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لے کے آئے، اللہ نے ان کو اس لیے جہنم میں بھیج دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ زاریات ذرون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 4 ہوائیں۔ حاملات وقرن سے کیا مراد ہے؟ میں بادل۔ جاریات یسرن سے کیا مراد ہے؟ میں دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں۔ اس نے کہا مقسمات امرن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نصف شعبان سے لے کر اگلے نصف شعبان تک مخلوق میں رزق تقسیم کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، کہتا ہے وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے اوپر 30 پھول ہیں، پتے ہیں، اور ہر پتے کے اوپر 5 پھول ہیں، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں، 3 سائے میں کھلتے ہیں۔ تو بھائی یزید بستامی نے فرمایا درخت وہ سال ہے، درخت سال ہے، اس کی 12 ٹہنیاں سال کے 12 مہینے ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے، مہینے کے 30 دن ہیں، ہر پتے پر 5 پھول، وہ 5 نمازیں ہیں، 2 دھوپ میں کھلتی ہے، 3 سائے میں کھلتے ہیں، عصر اور ظہر دھوپ کی نمازیں ہیں، فجر مغرب عشاء یہ سائے کی نمازیں ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، واقعہ لمبا ہے وقت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے آخری سوال کیا، کہتا ہے یہ بتاؤ جب رات ہوتی ہے دن کہاں جاتا ہے، جب دن ہوتا ہے رات کہاں جاتی ہے؟ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی سوال؟ کہتا ہے یہ آخری سوال ہے۔ حضرت نے یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے ان سوالوں کا جواب دے دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ میں تمہارا یہ سوال جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ اس کا علم اللہ نے کسی نبی کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا۔ اب بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا اب میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دو۔ کہتے ہیں بتاؤ۔ فرمایا جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ راہب خاموش ہے، بولتا نہیں، مجمع میں شور برپا ہوا۔ آپ نے اتنے سوالات کیے، اس نے جوابات دیے، اس کا ایک سوال آپ بولتے کیوں نہیں؟ راہب کہنے لگا اس کے سوال کا جواب دینے سے میں قاصر نہیں ہوں، قاصر نہیں ہوں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم لوگ میری بات نہیں مانو گے، میری موافقت نہیں کرو گے۔ مجمع نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے جب بھی کوئی بات کی سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سنا بھی، اس کی پیروی بھی کی، مانا بھی ہے، آپ بات کے ہم مانیں گے۔ راہب نے کہا پھر سنو، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگوں وہاں پر 80,000 یہودیوں کا مجمع یہ بات سننے کے بعد پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پاک پیغمبر کا غلام بن گیا۔ اللہ کے ولی کی ایک لمحہ صحبت کا اثر تھا کہ یہودیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔